تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ آواز وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ہاں کوشش کریں، فنا فی الشیخ و فی الشیخ یہ چیزیں، ہاں غیرت شیخ، اس پہ تم کو مل جائے گا مسئلہ۔ اس کی وضاحت سیڈیوں میں ہے، اس کا آسان ترجمہ میں نے دوسرا کر دیا ہے، وہ بھی یہ تم کو بتا دے گی۔ ہاں اگر ان کی طلب ہے تو تم کو زندگی ایک بار ملتی ہے، گھڑی گھڑی نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ پہ اس کے رسول پہ ہی قربان ہو جائے انشاءاللہ۔ شیخ امین نے بڑے واضح الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے غیرت شیخ، فنا فی الشیخ اور اس قسم کے جو دوسرے تیسرے عقائد ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بتا کے گئے اور جو کہ صحابہ کرام میں نہیں پائے گئے اور جو کہ ائمہ دین میں اور کتاب حدیث کی کتب میں نہیں پائے گئے، یہ اس قسم کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل صاف واضح ہے یہ بات کہ یہ ایک اپنا پیٹ بھرنے کا ایک ڈھونگ ہے، اور اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہو چکی ہیں، سنت ان کی محفوظ ہو چکی ہے، قرآن محفوظ ہے۔ جس مسلمان کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور جس مسلمان کو یہ امید ہے کہ وہ آخرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سایہ میں ہوگا اور ان کے ساتھ موجود ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے گا آخرت میں، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت رسول کا مطالعہ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اس کے مطابق چلائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلائے۔ اور ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں بیچ میں یہ جو آ جاتے ہیں اس قسم کے پیر، جیسے کہ شیخ امین صاحب ہیں، جنہوں نے اپنا معاملہ بنانا ہوتا ہے اس دنیا میں اور اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اس قسم کے پیروں کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں بیچ میں، نہ ہمیں ان کے اندر فنا ہونے کی ضرورت، نہ ہمیں ان کی غیرت کی ضرورت، بلکہ ہمیں صرف وہ بات چاہیے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور ان کی باتیں صرف ان کی اپنی باتیں ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ دلائل پہ مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ لاؤ اپنی دلائل پیش کرو، اپنے ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ ثبوت اور دلائل کے اوپر مبنی ہے، تو ہمیں ہرگز ضرورت نہیں کہ ہم کسی کے کہنے میں آئیں اور کسی کے کہنے پہ چلیں۔ اور یہ غیرت شیخ اور فنا فی الشیخ یہ ایسے القاب ہیں، ایسے جملے ہیں جن کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں، اور اسلام کی شریعت میں یہ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ اور اب یہ کہنا کہ نہیں یہ شریعت نہیں طریقت کے معاملے ہیں، تو یہ دراصل اپنی عقل پہ پردہ ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی مکمل زندگی اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہے، شریعت سے باہر دراصل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کا بہانہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے اضافہ کرنے کا، تو وہ اس کو ایک الگ نام دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ شریعت نہیں، ایک چیز شریعت ہوتی ہے، ایک چیز طریقت ہوتی ہے۔ تو بھئی ان سے کوئی پوچھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا تو ہمیں بتا گئے، طریقت کا لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا کہیں بھی، نہ طریقت کا انہوں نے ذکر کیا کہیں، اور اس قسم کے معاملات کا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا، تو یہ پھر کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصل میں یہ چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں دین اسلام کی طرف، اور ان کا دین اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا آدم کا گارا اور پانی پڑا تھا، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، ابھی جان نہیں تھی، روح نہیں تھی، گارا اور پانی پڑا تھا، فرمایا میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔
یہاں پہ شیخ امین جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک موضوع حدیث ہے. موضوع کا مطلب من گھڑت، جو کہ بنائی گئی ہو اور جو کہ باطل ہو، سچ نہ ہو. شیخ امین اگر تو محدث ہیں تو پھر انہیں احادیث کے اوپر ذکر کرنا چاہیے، ورنہ پھر اگر انہوں نے احادیث کا ذکر کیا ہے تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ کسی محدث کی رائے بتائیں اور کہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، فلاں محدث نے اس کو لکھا ہے اور اس کی یہ روایت ہے. مگر یہ ایسا تو کرتے نہیں. حدیث اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ جو محدثین ہیں جن کا یہ پیشہ رہا، جنہوں نے ساری عمر اس زمرے میں کام کیا، احادیث کے اوپر کام کیا اور احادیث کو اچھی طرح انہوں نے پہچانا کہ صحیح اور حسن اور موضوع اور ضعیف وغیرہ میں فرق بیان کیا اور بتایا اور احادیث کا جائزہ لیا، تو ان کی تعلیمات اور ان کے کام کو پیچھے چھوڑ کے تو خود سے کوئی حدیث ذکر کر دینا، یہ دراصل ان ائمہ دین، ان محدثین کی توہین ہے. تو اس لیے شیخ امین کو یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم سے پہلے ہی ایک نبی تھا، تو یہ دراصل ایک موضوع حدیث ہے، یعنی کہ یہ حدیث سچی ہرگز نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدثین نے کہا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. آپ خود ہی اس کے لیے معلومات کر لیجئے. لیکن شیخ امین نے کیونکہ اپنا مقصد نکالنا ہے تو وہ صحیح احادیث جو کہ مشہور ہیں، مانی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ کے تو شیخ امین اس حدیث کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہمارے جیسے تھے، تمہارے ہمارے جیسے جب آدم سے ان کی نسل چلے، ان کی تو نسل ہے ہی نہیں ہے، خدا کی کوئی نسل ہے؟ وہ تو اللہ کے نور سے ہیں، وہ تو ظاہر بشریت میں ہے، تم کو سکھانا تھا، چلانا تھا، میں سمجھتا ہوں کھانا اس کو پینا دوبارہ ہمیں سکھانا سننا تھا. وہ تو چاہیے. کھائے پیے بنا تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کھاتا پیتا، مکے میں کھانا پینا بھی نہیں کھایا. ابھی جان نہیں سی، روح نہیں سی، گارا اور پانی پڑا تھا. فرمایا میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. کہتے ہمارے جیسے تھے، تمہارے ہمارے جیسے جب آدم سے ان کی نسل چلے، ان کی تو نسل ہے ہی نہیں ہے، خدا کی کوئی نسل ہے؟ وہ تو اللہ کے نور سے ہیں، وہ تو ظاہر بشریت میں ہے، تم کو سکھانا تھا، چلانا تھا، کھانا پینا سکھانا تھا. وہ تو کھائے پیے بنا تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کھاتا پیتا، مکے میں کھانا پینا بھی نہیں کھایا. صحابہ نے کہا تم کھاؤ، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا. بتایا کہ میں ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں، تم مجھے ذرا غور کرو، کھاتا بھی ہوں نہیں بھی کھاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ 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 اللہ. ہاں مثلکم بھی کہا، مکیوں کا ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہے جو میں کرتا ہوں یا ہوتا ہے مجھ سے، کسی سے نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، ہونا تو دور ہے. کسی نے ان کو صحابہ نہیں واقعات آتے تھے، پھر ان کو معلومات نہیں. اچھا آگے ایسا بھی ہے ان کا مسئلہ. ہاں حضرت علی کو بعد میں پتہ چلا، وہ رو رہے تھے کہ عصر کی نماز چلی گئی. سورج کو مرضی پہ چلایا، دعا مانگی، جہاں انگلی جلتی تھی سورج ساتھ جا رہا تھا. ایسے کیا، کھڑا ہو گیا، اثر ہے دیکھو. ان کا تو اثر ہی نہیں، اثر دیکھ لو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک. ہاں رسول پاک کو کونین کا سردار کہتے ہیں. خیال ہے کافی ہے، اتنی باتیں کافی ہیں. آپ سے ملاقات ہو گئی، میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، آواز میں کھانے کی آئی، مجھے صبر نہیں آیا. میں نے کہا میں تو جاتا ہوں بھائی، تم بیمار ہو بھائی، تم یہ ہو بھائی، تم وہ ہو بھائی، ابھی وضو کیا ہے بھائی، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں بھائی، بھائی 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 کرتے رہنا آ گیا. میں نے مذاق نہیں کیا، اوپر دل لگی، مجھے صبر ہی نہیں آ رہا.